دیکھیں ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، وہ سسٹم اپنا کام کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان دنیا سے ختم ہو گیا ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں؟ یہ تو جو اس سے لڑنے میں مزہ ہے اور جو اس کی جد و جہد کے خلاف کام کرنے میں مزہ ہے، وہ کہاں ہے کسی اور چیز میں؟ اس کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے مومن کہ دیکھو اب یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، دیکھو اب یہ کچھ نہ کچھ کر کے مجھے تنگ کرے گا، دیکھو اب یہ کیا کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے بار بار کسی چیز کی نفی کر رہے تھے، تو عبداللہ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ والد کس چیز کی نفی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ شیطان میرے سر پہ کھڑا ہے اور مٹی ڈال رہا ہے اپنے سر پہ اور کہتا ہے افسوس احمد تم ایمان لے کے دنیا سے جا رہے ہو، اور افسوس احمد میری کوشش ناکام ہو گئی، اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک میں مر نہ چاہوں مجھے اپنے نفس کا کیا بھروسہ ہے۔ اسے نہیں گھبرانا چاہیے۔ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ کفر کی ہوں اور چاہے وہ اسلام کی ہوں، جس کی بنیاد نفرت اور خوف پر ہوتی ہے، وہ مٹ جانے والی چیز ہے۔ نفرتیں نہیں چلا کرتی، اور خوف کی بنیاد پہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لینا، لوگوں کو بڑے بڑے ڈراؤنے خواب اور بہت بڑے بڑے حادثات کہ یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ کرو مارے جاؤ گے، یہ اس طرح کے لوگ جو کرتے ہیں، خیر میں کریں یا شر میں کریں، یہ دونوں مٹ جانے والی اور بھسم ہو جانے والی آگ ہے۔ نفرت کی آگ نہیں چلا کرتی اور خوف کی تحریکیں اپنا وجود کھو دیتی۔ امن چلتا ہے، آشتی چلتی ہے، محبتیں چلتی ہیں، نرم مزاجی چلتی ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں۔ انہیں کرنے دیں اپنا کام۔ خوف پھیلا رہے ہیں نا، نفرتیں پھیلا رہے ہیں نا، کرنے دیں۔ انہوں نے کہا ہم کیا کرنے دیں، ہم نے کیا، یہ فکرہ ہی غلط ہے بنیادی طور پہ۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہر دھماکے پہ حکومت کہتی ہے کہ ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ بلا آپ سے پوچھتا کون ہے؟ تو اس سے وہ کرتے ہیں، کریں گے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم پازیٹیو کام کریں، ہم اچھے کام کریں، ہم وہ کام کریں جن کو دیکھ کے احساس ہو کہ بلند ہمتی کیا ہوتی ہے۔ حوادث اور جڑ اکھیڑ دینے والے ہوائیں، ان کے سامنے کوئی ڈٹتا کیسے؟ ہمیں اپنے کرنے کا کام سوچنا چاہیے نا۔ ہم اس کام سے غافل ہیں۔ فیاضی، خدا کے لیے مال کا خوشی سے خرچ کرنا، کہیں بھی دین کی کوئی تحریک جو نفرت اور خوف کے علاوہ چل رہی ہو نا، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، وگرنہ نفرتیں مٹ جاتی ہیں اور خوف اتر جاتا ہے۔ جو لوگ بھی اپنی شخصیت کے گرد لوگوں کو جمع کرتے ہیں نفرت کی بنیاد پہ اور خوف کی بنیاد پہ، یہ سب مٹ جانے والا اور بیکار ہے۔ خوف دلانا لوگوں کو شیعہ تمہیں کھا جائیں گے، خوف دلانا لوگوں کو کہ تمہارا وجود باقی نہیں رہے گا، اور فلاں فرقے سے نفرت، بھئی آپ اپنا پیغام ان تک امن کے ساتھ پہنچائیے، محبت کے ساتھ سمجھائیے کہ میرے بھائی یہ جو راہ تم نے اپنائی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو صحیح چیز کی دعوت دے رہا ہوں، بس ختم۔ کیا یہ ضروری ہے کہ اسے قتل بھی کیا جائے؟ یہ کون سا دین اور مذہب ہے جس میں فکر کی تبلیغ اور اظہار رائے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اختلاف کی بھی اجازت نہیں ہے؟ مار دیں گے تمہیں اگر ہم سے اختلاف کیا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے،
وہ جلد یا بدیر مٹ جانے والی ہے، اور وہ شخصیت بھی برباد ہو جانے والی ہے۔ نہ اس سے خدا نے کوئی پازیٹیو کام لینا ہے اپنے دین کا، اور نہ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اور اگر خدا اس سے پوچھے کہ نفرتیں اور دنیا میں خوف پھیلاتے رہے اور تم نے کام کیا کیا، تو ڈر ہے کہ کہیں خدا کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ کرنے کے کام یہ ہیں، خوف کی بنیاد، نفرت کی بنیاد، اسے اکھیڑنا چاہیے۔ سمپلی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیجیے، میرا یہ کیا بات ہے کہ ہم کسی شخص کو اتنی آزادی بھی نہ دیں کہ تم مجھ سے اختلاف رائے کرو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسا دین اول تو جڑ نہیں پکڑتا، پکڑ لے تو ختم ہو جاتا، اور ایسا دین وین کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ایک شخصیت کی اپنی پوجا کی دعوت ہوتی ہے کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ ڈر ہے، اور میں جو تمہیں بتا رہا ہوں وہ نفرت ہے۔ نفرتیں پھیلاتے ہیں، اور آخر پہ اپنے ہی ان کے ماننے والے پھر انہیں جوتے مارتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، اور اپنی شخصیت پرستی کی طرف اس بنیاد پر دعوت دیتے ہیں، اور بالآخر اسی خوف کا شکار وہ خود ہو کے مر جاتے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہے وہ فیاضی ہے، وہ حسن سلوک ہے، وہ بڑا ظرف ہے۔ اپنی رائے کو کل نہ سمجھنا ہے، اپنی عقل کو کل نہ سمجھنا ہے۔ جو رفقائے کار ہوتے ہیں، جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ تلطف، حسن سلوک، یہ چیزیں بقا پاتی۔ ہم کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ وہ روایت جو حدیث کئی کتابوں میں آئی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری کوئی بات سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ تھا۔ وہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تاکہ اس بات واقعے کا ذکر کریں، تو میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا ابوبکر میری غلطی ہے، ابوبکر میں نے صحیح بات نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں پوچھی۔ کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، کیا اچھی بات ارشاد فرمایا، ان کی تو باتیں کمال کی تھی۔ فرمایا کیا تم حل انتم تارکو لی، کیا تم میری وجہ سے بھی ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا تم میری وجہ سے بھی اس شخص سے درگزر نہیں کر سکتے؟ کیا تم میری وجہ سے بھی اس شخص سے اگر کچھ کہا ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو اس کو اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے؟ کمال کی محبت ہے جس کا اظہار ہے۔ جب تک ایسی فضا نہ پیدا کی جائے اس وقت تک ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے بچے یہ کریں گے اور یہ کریں گے۔ نفرتیں اور خوف، یہ دونوں چیزیں نیگیٹو کو جنم دیتی ہیں، اور اسی نفرت کا شکار بالآخر باپ ہو جاتا ہے، اور اسی خوف کا شکار جس کو وہ بچوں کو کر رہا تھا، اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ بچہ میرا کیا کر رہا ہوگا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے، بیٹی میری کدھر جا رہی ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، یاد نہیں آتا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ عجیب مصیبت ہے کہ جس درخت کو لگاتے ہیں وہ درخت جب جوان ہو کے اپنا پھل دینے لگتا ہے تو اب کہتے ہیں اس پھل کو تو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ بھی آپ نے خود پودا لگایا، خود سے پانی دیا تھا، اب اس کے نتائج یہ کون بھگتے گا؟ آپ کو ہی بھگتنے۔